الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس سورت کے نزول کی اہمیت کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہے، یعنی اس میں جو احکامات ہم نے نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ کیا ہیں وہ احکامات، کیا ہیں وہ واضح آیات؟ زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ چونکہ ہمارا دین نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس حال میں مر جائے تو گویا ایمان سے خالی دنیا سے گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں، زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ زنا کا انجام بھی بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخرت میں یہ انجام ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ تم جب ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی رأفت نہیں آنی چاہیے، یعنی بعض اوقات نرمی اور محبت سے انسان سمجھتا ہے اور بعض اوقات اس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی کچھ بری عادتیں جب تک اس پر کوئی پنشمنٹ نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہے، تو حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، یعنی جب پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کے کام میں ملوث ہے اور وہ اس عادت بد کا شکار ہے اور وہ اس سے باز ہی نہیں آتا یا آتی، تو پھر اپنے بچے کا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو، ہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے، یعنی اچھی نیت سے بھی ان کے نکاح نہیں ہو سکتے، صرف سچی توبہ کے بعد ہی ممکن ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے ایسا کوئی غلط کام ہوتا رہا، مثلاً کوئی شخص نان مسلم تھا اور ان کے ہاں تو ایسے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ اپنی پچھلی زندگی میں ایسی کسی خرابی کا شکار رہا، پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی، مسلمان ہو گیا، اور وہ کسی مسلمان لڑکی سے اب شادی کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کے بعد شادی ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔
یعنی جھوٹی گواہی دینا اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، وہ اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے، یعنی اگر وہ دنیا میں بچ بھی گئے اور توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آئے تو یہ بدلہ وہاں مل کر رہے گا۔ تو یاد رکھیے، انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ایسی نہ سننی چاہیے اور نہ اس میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے اور نہ اس سے مزے لینے چاہیے اور نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے۔ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے؟ چاہے آپ کو پتا بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں تو آپ زبان نہیں کھولیں گے، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی شہرت ہی خراب ہو جائے تو وہ اس کو روئن کر دینے کے باعث۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، نہیں، چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے اس لیے یہاں عورت کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیسی خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ ایسے کسی گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ تو یہ تو تھا دیگر لوگوں کا معاملہ، لیکن بعض اوقات ایک مرد اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، یعنی پھر وہ 4 مرد لانے کے بجائے 4 قسمیں کھائے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے سزا یوں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ خامند جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر مرد یعنی اس کا خامند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ معاملہ تم پہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے کہ جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا۔ اب آیت 11 سے آنورڈز واقع افک سے متعلق آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستعار لے کر زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنا زیور ساتھ لے جا سکتے۔ بہرحال وہاں پر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عائشہ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے ہودج سے باہر نکل کے کہیں ذرا دور گئیں، تو واپسی پہ انہوں نے دیکھا ان کا ہار گم گیا ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر کوچ کر چکا تھا۔ اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی، تو حضرت صفوان بن معطل جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھٹی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں عائشہ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا، اور اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب یہ مدینہ ان کو لے کے داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہیں، اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی غلط تعلقات تھے اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں، صحیح سلامت نہیں آئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہی، وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی اور ہر شخص پریشان تھا۔ 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی صفائی میں، برات میں یہ آیات نازل کی۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی ہیں وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے، یعنی منافقین کا ٹولہ، جن کے پھیر میں کچھ چند مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم،
اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ. اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عائشہ، ان کے والدین، مخلص مسلمان، سارے کے سارے مدینہ والے، یعنی ایک انتہائی پریشانی اور غم کے عالم سے گزر رہے تھے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. حضرت عائشہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غم کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو بھی کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو انسان کا اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو اور کہ اس میں بھی خیر ہے، اس سے بھی کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا، اس سے میرے گناہ جھڑ جائیں گے، اس سے میرے اندر کچھ میچورٹی آ جائے گی، یہ چیز میرے ایکسپیرینس اور لرننگ میں اضافہ کر رہی ہے. کیونکہ ہر واقعہ اور ہر وہ چیز ایکسپیرینس جس سے انسان گزرتا ہے وہ اس کے اندر ایک میچورٹی کا نیکسٹ لیول لے کر آتا ہے. تو اس واقعے کو کہا اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ کے بارے میں پھر برات نازل ہوئی، آیات باقاعدہ نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور بہتان لگنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا. اور اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت تھی کہ ایسے واقعات میں کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہتان لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی، تو یہ کہ اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا. فرمایا اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا. ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا، 2 دفعہ یا 10 دفعہ، جتنا جتنا جس نے اس کو پروپیگیٹ کیا اتنا ہی گناہ کمایا. اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. استغفر اللہ. سوچتی ہوں منافقین یہ آیات سن کے بھی نہیں پگھلتے تھے. سچ ہی قرآن کہتا ہے کہ لا یشعرون لا یفقہون، ان کو شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. وہ دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہو تو وہ اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری اس طرح کی پکڑ ہو. وہ دوسروں سے بھی عبرت لیتا ہے. کہاں یہ کہ کوئی بات خود اسی کے اوپر آ جائے اور وہ اس سے بھی نصیحت نہ پکڑے. فرمایا جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. یہی اخلاق ہمیں سیکھ لینا چاہیے. کسی کے بارے میں بری بات سنیں تو کہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا، اس کا دفاع کریں اور اس کو بہتان بتائیں. پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے. پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا. جس وقت تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس بات کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پہ نہیں روتا بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے. بعض اوقات انسان کوئی غلط کام کرتا ہے کہتے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اور یہ کہتے کہتے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا. ایسے گناہوں پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا. جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان پر تو توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ان پر تو ہم ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. تو وہی بازو کا چھوٹے چھوٹے بھی اکٹھے ہو کر آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. نبی کی بیوی کے بارے میں تم نے اچھی گواہی کیوں نہ دی. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا. اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فحش کلامی سے، بے حیائی سے، جسموں کو ننگا کرنے سے اور ان کی تشہیر کرنے سے، ان سب چیزوں سے نفرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش
اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے. استغفر اللہ. اور اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں یا فحش موضوعات پر باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. بعض لوگ بڑی ننگی گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. تو انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے میں کبھی بھی بےہودہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، اب یہ بات بار بار کہی جا رہی کہ ان نازک معاملات میں اللہ ہی نے تمہیں سنبھالا ہے، تو تم میں سے کبھی کوئی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے. تو پاک دامنی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں ایک مصطح بن اساسہ بھی تھے، جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے، مسکین مہاجر شخص تھے جن کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کی مدد کرتے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے ہی آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے. انہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں. سبحان اللہ، اتنا بڑا قصور کہ جو دل کو پارا پارا کر دے اس کو بھی معاف کر دو. اور خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ لو کہ اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا تھا. یہاں پر خاص طور پر حضرت مصطح کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا کہ اگرچہ انسان تھے، غلطی ہو گئی، لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور جس طرح کا تم درگزر کرو گے اسی طرح کا درگزر اللہ تعالیٰ کرے گا. اور یہ بردبار انسان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے بلکہ درگزر سے کام لے. اور یاد رکھیے، معاف کرنے میں ہی سکون ہے اور اطمینان ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں، جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تو اسے کہا میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا، میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو پھر اسے کہو کہ اگر تم صحیح طرح بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسعت والا دروازہ ہے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے، اور بدلہ لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے، دن رات خون کھولتا رہتا ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے. معاف کر دیا کرو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی. یعنی لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں اٹھا دے گا. معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. سبحان اللہ. جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور انہیں بہت برا عذاب ہوگا. یہ غافلات کون ہوتی ہیں؟ یعنی جنہیں بے حیائی کے کاموں سے اور زنا وغیرہ اور ایسے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. اور حضرت عائشہ ایسی ہی تھی. جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں انہی کے خلاف ان کے کرتوتوں کے متعلق گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یا خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے.
ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ اب یہ بات جب ہو گئی، یہ واقعہ پیش آ گیا، تو یہ واقعہ سبب بنا اس سورت کے نازل ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا، اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا، تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے ہی نہ، پہلے سے ہی ایسے اصولوں پر عمل کریں جس کے نتیجے میں وہ ان بڑی مشکلات سے بچ سکیں۔ تو پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، یعنی اچانک کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی لڑکی پہ تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو اور تمہاری نیت خراب ہو جائے، جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو، یعنی اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے۔ تو گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا گھر ہو۔ اور اسی طرح تستأنسوا میں دستک دینا یا بیل کرنا یا ڈور ناک کرنا، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتا چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے، یا پہلے فون پر آپ بتا دیں کسی بھی ذریعے سے۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی تہمت ہی نہ لگا دے۔ اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یعنی اگر کوئی مصروف ہے اس وقت تمہیں اٹینڈ نہیں کر سکتا اور تم اجازت اور اطلاع کے بغیر چلے گئے ہو تو پھر قصور تمہارا اپنا ہے، اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اندر آنے کی تو پھر مت جاؤ۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی جب لوٹ کے کوئی جانے کا کہے تو خوشی سے واپس جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم ماننے کی بات ہے۔ البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں، جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی خالی گھر ہے تمہیں کسی نے رینٹ پر دے دیا، اب اس میں تم جا سکتے ہو اگرچہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مزید حکم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یاد رکھیے آنکھ دل کا دروازہ ہے، جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے بعضوں کو دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے یا نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ مردوں کے لیے بھی اور آگے عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جائیں، حرام کی طرف لے جائیں، غلط چیز کی طرف لے جائیں، یا دنیا کی محبت، خواہشات، حسرتیں دل میں پیدا کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو وہ لامحالہ اسے ملے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا اور تصویریں بھی ایسی ننگی دیکھنا اور پورن دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی ایک چیز دیکھی اٹریکشن ہوئی پھر دوبارہ نہ دیکھو، پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ پہلی تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نہیں، اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لینی چاہیے۔ اور جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی، اور اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت اور دوسرے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یعنی ان کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ مزید احکامات بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت میں انسان کا میک اپ، خوبصورت کپڑے اور جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لائق ہیں جیسے گلا وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، مثلاً آپ نے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز اٹھانے کے لیے، تھوڑا سا بازو سے کپڑا ہٹ گیا، کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا اس طرح کی، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو۔ لیکن افسوس یہ کہ بعض لوگ سکارف بھی لیتے ہیں تو وہ گلے میں ہی لپیٹ لیتے ہیں اور سینہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا پورا سینہ ننگا ہوتا ہے، بعض آدھا ننگا کر کے پھرتے ہیں، تو یہ قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے۔ سکارف لیں، اپنی چیسٹ پوری ڈھانپ پہ، صرف اوپر اوپر گلے کی حد تک نہیں، یا اس طرح نہیں کہ دوپٹہ یوں لے کے سینہ ڈھانپ دے اور گلا ننگا ہو رہا ہو، کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے۔
اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنا میک اپ اور زینت اور خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے، خاوند کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اور اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے یعنی زیورات وغیرہ کی، اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بعض اوقات بجنے والا زیور پہنتی ہیں یا کچھ، یا ایسی جوتی بعض اوقات کہ جس سے پوری مارکیٹ متوجہ ہو جائے کہ کون جا رہا ہے. تو زمین پہ پاؤں مار کے بھی چلنا عورت کے لیے ناپسندیدہ ہے. اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ان سارے احکامات کو ماننے کے بعد بھی توبہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جاتی ہو، کرنے کے باوجود بھی کوئی بھول چوک نہ ہوتی ہو. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. توبہ کب کریں گے؟ نہ اس کو گناہ سمجھا، نہ اس سے باز آئے، اور اگر ہو چکا تو توبہ بھی نہیں کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سورت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نازل کیا، یہ ہمارے احکامات ہیں اور ہم نے فرض کیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا زینت کو چھپانا کوئی فرض ہے؟ اللہ نے سورت کے شروع میں کہہ دیا یہ فرض احکامات ہیں، تو پھر اور کون سے فرض کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلنے والی ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم جو کلرڈ قسم کے برڈز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں کسی خاص موسم میں. تو یہاں توبہ کا وجوب بھی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود اور برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، بلکہ آپ تو معصوم عن الخطا تھے. مزید احکامات. اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں یعنی اکیلے ہیں، سنگل ہیں، ان کے نکاح کر دو تاکہ زنا کی طرف نہ جائیں. اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہے تو اللہ انہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. یعنی رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور اکیلا سنگل کہ نکاح میں جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے. اور نکاح کشادگی کا باعث ہے. یعنی اگر بچوں کے حالات بہت زیادہ اچھے بھی نہیں تو بھی نکاح سے انشاءاللہ دونوں مل کے جب گھر بنائیں گے تو برکت ہو جائے گی. تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی فلاں نہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے کام ہوتے جائیں گے. نکاح ان چیزوں میں حائل تھوڑی ہے. یہ تو ہم نے لائف سٹائل ایسا بنا لیا کہ جب شادی ہوگی تو سبھی کو چھوڑ بیٹھے. یعنی بعض بچیاں اتنا اچھا پڑھنے لکھنے میں ہوتی ہیں، کام میں ہوتی ہیں، لیکن شادی ہوگی بس پھر سو کے وقت گزارا جا رہا ہے. بس پہننے، کھانے، اوڑھنے، سیر سپاٹے کی طرف توجہ ہے اور پروڈکٹیو لائف نہیں بسر کرتی. تو شادی کاموں میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اچھے مددگار مل جائے تو پھر انسان اور زیادہ بہتر طور پہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے، یعنی مال نہیں، انہیں زنا وغیرہ سے بچے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری چونکہ شادی نہیں ہوتی اس لیے ہم زنا کر سکتے ہیں. نو جواز، تاکہ اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کرنا چاہیں، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی انہیں آزاد کرنے کے لیے. اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو. اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پہ مجبور نہ کرو. زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کا کام کرواتے تھے اور ان کی کمائی خود رکھ لیتے تھے. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور پکڑ تو پھر اس کی ہوگی جو کسی کو برائی پہ مجبور کر رہا ہے. ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی ہیں. اللہ نور السماوات والارض
اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو. یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو. وہ فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں. اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے, اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور اسی سے سورت کا نام بھی سورت النور ہے. تو اللہ حسی اور مانوی طور پر آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے, اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے انوار و جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دیں. اس کے نور سے عرش, کرسی, سورج, چاند اور جنت منور ہیں. اسی طرح مانوی نور کا منبع بھی اللہ ہے. اس کی کتاب نور ہے, اس کی شریعت نور ہے, ایمان نور ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے, اللہ کی پہچان ہے, وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے, وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. وہ ایک تاک کی طرح ہے, نیش کی طرح, جس میں چراغ ہو, کیونکہ تاک چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے. جب ایک کلوز جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے, اس کو بکھرنے نہیں دیتا. چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہو, اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہو, یعنی وہ موتی کی مانند چمکتا ہو. یوقد من شجرۃ مبارکہ, یعنی وہ چراغ جو اس چمکدار فانوس کے اندر ہے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے, جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے. اور وہ مشرقی جانب نہیں اور نہ مغربی, یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے, ایسی جگہ کا زیتون. اور یہ کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کا زیتون ایسا ہوتا ہے جس سے صبح اور شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی, سورج کا اینگل ایسا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے. اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے. قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی انتہائی صاف ہونے کی وجہ سے آپ ہی آپ روشنی دینے لگے, یعنی اس تیل کے اندر سے بھی ایک روشنی پھوٹتی ہے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے, اور جب اسے آگ چھو جائے تو روشنی بہت زیادہ ہو جائے. تو روشنی پر روشنی, نور پر نور, یعنی آگ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی, یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا. تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے, اور پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے, فطرت سلیم ہے. پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا, جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے. تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی. اور پھر اس کے بعد وہ جب قرآن کا نور, علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. تو غض بصر کے بعد آیت نور کا ذکر ہے, کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے, پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے. نور علی نور, تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر, جس سے پھر صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے, اور اسی مقدار سے اس کی روشنی ہوتی ہے جس مقدار میں اندر نور ہوتا ہے. یعنی اس کے اپنے اندر بھی شرح صدر ہوتا ہے کہ وہ جس راہ پہ چلا جا رہا ہے اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا, یقین حاصل ہوتا ہے, اور اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی منبع نور بن جاتا ہے, اوروں کو اپنی زندگی کے نور سے روشن کرتا ہے, ان کے لیے اچھا رول ماڈل بنتا ہے, اچھی مثال بنتا ہے. اور مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے. یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں, یعنی ایسے مومن ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے, یعنی مساجد, اور اس کا ذکر کیا جائے. ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے, جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ان مجالس سے اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو, اور ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ.
اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے. تو مردوں کے لیے تو مساجد ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت سے، دین کی مجالس سے روشن کرنا چاہیے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں بھی کوئی حلقہ کروں. یعنی جیسے اب رمضان ختم ہوگا، یہاں پر پروگرام ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے اندر ایک خلا سا ہوگا. اس خلا کو نہیں چھوڑیے، آپ فوراً کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ کر لیجئے. کوئی تجوید کا کورس شروع کر لیں، کوئی تفسیر کا کر لیں. جب یہ دورہ قرآن ختم ہوگا تو آن لائن دن میں 3 پارے کر کے ان خواتین کے لیے جو پورا مہینہ چھٹی نہیں لے سکی اور رمضان کے آخری عشرے میں وہ کچھ پڑھنا سیکھنا چاہتی ہیں تو پھر ایک دفعہ پورا قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان کے بعد عید کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ روزوں نے آپ کے اوپر ایک ایمانی اثر ڈالا، تقویٰ حاصل ہوا آپ کو، قرآن کے پڑھنے نے آپ کے اندر نور کی شمع روشن کر دی. اب یہ نور بجھنے نہ پائے، اس کو ایمان سے، قرآن سے، علم سے روشن رکھیں. کسی نہ کسی علم کی مجلس کو ضرور اختیار کریں، اور کبھی اپنے گھر کے اندر بھی، چاہے ہفتہ وار، چاہے مہینے میں ایک دفعہ، چاہے زندگی میں ایک دفعہ، کیونکہ وہ گھر آسمان سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جہاں یہ نور روشن ہوتا ہے. حتیٰ کہ عید کی پارٹیوں میں بھی جب آپ جائیں یا لوگوں کو بلائیں تو وہاں بیٹھ کر بھی علم کی کوئی بات ضرور کریں. یعنی جو قرآن آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ آپ روز آ کے اتنے اچھے اچھے پوائنٹس شیئر کرتے ہیں، آپ نے یہ نوٹس بھی لیے ہوئے ہیں، آپ اپنی ڈائری اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ میں نے رمضان کیسا پایا اور اس میں کیا سیکھا. تو چند ایک اچھی اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ آپ کا نور دوسروں تک پھیلے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. فرمایا رجال، وہ ایسے لوگ ہیں انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. اسی طرح مومن عورتیں جو ہیں گھر کے کام کاج، اپنی ذمہ داریاں، جابز، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. تو یاد رکھیے، گھر کا کام کر رہے ہو یا باہر کا کام، نماز کا وقت آ گیا، دوڑ پڑے اللہ کے ذکر کی طرف. اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان کا بہتر بدلہ انہیں دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اور جو کافر ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو. دھوکا، یعنی کافر جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا خوش ہے، شراب کی طرح ہے اس کی وہ خوشی، اور جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے، یہ میری کامیابی ہے، وہ دراصل جو وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. انسان اپنی زندگی میں کچھ تمنائیں، حسرتیں، کچھ گولز، ایمز رکھتا ہے. جب وہ ایک چیز کو اچیو کر لیتا تو پھر واٹ نیکسٹ، کچھ کرنے کو نہیں، کتنا خلا ہو جاتا ہے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے، شراب، پھر جب اس کے پاس پہنچتا تو پانی نہیں ہوتا، پھر اگلی منزل پہ روانہ ہو جاتا. تو اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کی طرف نہ آنے والا ساری زندگی دھوکے میں رہتا ہے. وہ جن سنہری چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، جب وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتی، وہ تو ہاتھ سے نکل چکی ہوتی. اب تک زندگی میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ کدھر ہے، چلا گیا، گزر گیا. تو اس لیے انسان اس دھوکے میں نہ رہے، کیونکہ قیامت کے دن ان چیزوں کا کچھ بدلہ نہیں ملنے والا. حتیٰ کہ جب وہ اس شراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا. مرنے کے بعد تو اللہ کا سامنا کرنا ہوگا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر ایک بادل ہو، تاریکی پر تاریکی چڑھی ہوئی ہے، فطرت بھی سلیم نہیں، ایمان بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، علم کی روشنی بھی نہیں، اندھیروں میں جی رہا ہے انسان. اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے. جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں مل سکتا، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں، کیونکہ نور کا منبع اللہ کی ذات ہے، حسی بھی اور مانوی بھی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ نہ کریں گے؟ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. کیا ہمیں بھی معلوم ہے؟ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. نیز آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچے ہوتے ہیں، ان کی ٹریفک کا کوئی شور اور دھواں کچھ بھی نہیں ہوتا.
حالانکہ وہ آپ کی گاڑیوں سے زیادہ بھاری بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ٹرک سے زیادہ لوڈڈ ہوتے ہیں. پھر بادلوں کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، بہت سے بادل ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، بہت پیار سے ایک دوسرے کے اوپر جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ جگہ کو بھر دیتے ہیں. پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. یہ کس کی قوت ہے، یہ کس کی قدرت ہے، یہ کون ہے اس فوگ میں سے پانی ٹپکانے والا. کبھی کبھی عمارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا، کبھی آپ کے کھڑکی سے شاید اندر بادل آ جائے، پکڑ کے اس میں سے پانی نکالے، کچھ بھی نہیں نکلتا. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. کبھی آپ ایئر ٹریولنگ کے دوران دیکھتے ہیں کہ بعض بادل بالکل ایسے لگتے ہیں کہ اوپر جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو. پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بھی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا ہے. بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے. اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر، کچھ 4 پاؤں پر، اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. یہ ورائٹی ان کریشن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتلانے والی آیات اتاری ہیں، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے. یاد رکھیے یہ رہنمائی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے علم کی رہنمائی اور ایک ہوتی ہے توفیق کی، کہ علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے. یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراض برتنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول پہ راضی نہیں ہے، پھر ایمان کیسا ہے ان کا؟ اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع و منقاد ہو کر چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے، اندر چور ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آتے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں. ایک کے آخر میں کہا مفلحون اور یہاں کہا فائزون، اور دونوں میں شرط کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کریں. منافقین اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے، یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے آپ ان سے کہیے قسمیں نہ کھاؤ. مطلوب قسمیں نہیں، تم سے اس وقت قسمیں کھانا نہیں ہے مطلوب، دستور کے مطابق اطاعت ہے، کر کے دکھاؤ. تمہاری سچائی قسموں سے نہیں ظاہر ہوتی، عمل سے ظاہر ہوگی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آپ ان سے کہیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. بار بار تکرار ہے، اس لیے کیسے الگ کر سکتے ہیں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے؟ پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کرنے کا، اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی اطاعت کے. اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے، باقی اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ تم نے کام کیا یا نہیں. وہ تو ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، سوچیے اپنے بارے میں، ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی جانشین بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگ بنائے گئے، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. بس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے.
اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف کیا آپ کی زندگی میں تھی؟ کیا آپ صرف ان لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے بھی ہیں؟ ہمارے بھی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کیا جائے. تو الحمدللہ یہاں پر بخاری کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، فرائیڈے ایوننگ کو انگلش میں ہوتی ہیں، آج ہوگی انشاءاللہ، اور اسی طرح اردو میں بھی صبح کے اوقات میں ہوتی ہیں. تو سنت کا علم بہت وسیع خزانہ ہے. جو اس سے محروم رہا بہت بڑی خیر سے محروم رہا. پوری زندگی بسر کرنے کے طریقے اس میں سکھائے گئے ہیں. تو اس لیے علم کے حریص ہوں، کیونکہ اطاعت کے لیے حکم جاننا ضروری ہے اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا یا انہیں عذاب نہیں دے سکتا. ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے نماز فجر سے پہلے پیرنٹس کے بیڈ روم میں نہ جائیں اجازت کے بغیر. ظہر کے وقت، قیلولہ کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقف ہیں. ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گناہ نہیں اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر پرائیویسی کا لحاظ رکھا گیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے ہسبینڈ وائف کی آپس کی انٹیمیسی اور ایک دوسرے کے تعلقات کے بارے میں. بعض مائیں تو بچوں کو واش روم میں لے کے گھس جاتی ہیں، ان کے سامنے ننگا نہ آتی. حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے. پوچھنے میں پتہ چلتی جی روتے ہیں. اس کا کوئی اور بندوبست کرے، نہ کہ ان کو ننگا دکھائیں پھر اپنا آپ، پھر آپ کپڑوں میں ہی نہ آئیں تاکہ وہ آپ کو ننگا تو نہ دیکھیں. کیونکہ بچپن سے ان کے سامنے حیا کے تقاضے پامال کر دیے جاتے ہیں، پھر بڑے ہو کر ان کے لیے یہ چیزیں بس ایسے ہی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں. فرمایا تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اذن لیا کریں جیسے ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، 2 شرائط ہیں، یعنی بوڑھی ہو چکی ہوں لیکن شادی کی کوئی امید نہ ہو، کیونکہ کچھ خواتین 60+ بھی ہو کر بالکل فٹ اور ینگ ہوتی ہیں. اگر وہ اپنی چادر، یعنی جو باہر جاتے ہوئے بڑی چادر لی جاتی ہے، وہ اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہوں. تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. اس بات میں نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو، یا اپنے دوست کے ہاں سے کھا لو. نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ. البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو، یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. تو یاد رکھیے یہ مومنوں کا آپس کا تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پہ ویلکم بھی کرتے ہیں اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آڑ محسوس نہیں کرتا. اور اس میں خاص طور پہ رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے اور بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ رشتہ بڑھ جاتا ہے. یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان ان کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے. اور یہاں خاص طور پر اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں اپنے کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے تو دوست ہی رشتہ داروں کی جگہ لے لیتے ہیں. مومن تو وہ ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. یہ ایک اصول دے دیا گیا کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے، جو مل کے کام کیا جاتا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی، مشورے سے کام ہوتا ہے، اور اس میں اپنی جگہ یا اپنا کام بھی